السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے کردار سے متعارف کرواتے ہیں جس کا سفر تو بحری قزاق یعنی پائریٹ کے طور پر شروع ہوا، لیکن وہ اپنی بہادری اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا نیوی چیف ایڈمرل بن گیا۔ ناظرین گرامی، ہم بات کر رہے ہیں خیر الدین بارباروسا کے بارے میں۔ خیر الدین بارباروسا 1480 کی دہائی میں یونان کے ایک جزیرہ لیسباس میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کیٹرینا ایک عیسائی خاتون تھی، جبکہ والد کا تعلق ترک قبیلے سے تھا جو اس وقت کے سلطان سلیمان نے انہیں عطا کیا۔ ناظرین، خیر الدین کا مطلب ہے دین کی بھلائی۔ ان کا اصل نام خضر بن یعقوب تھا، جبکہ خیر الدین ان کا لقب تھا۔ اس نے یورپ میں بارباروسا کے نام سے شہرت پائی، جبکہ اطالوی زبان میں بارباروسا کا مطلب ہوتا ہے سرخ داڑھی۔ خیر الدین بارباروسا کی ساری زندگی سمندروں اور جزیروں پر جنگیں لڑتے ہوئے گزری۔ خیر الدین کو بچپن میں سمندری مہم جوئی کا بڑا شوق تھا، اور اسی شوق نے اسے بحری قزاق کا پہلا چیف ایڈمرل اور بعد ازاں عثمانیہ سلطنت کا نیوی چیف بنا لیا۔ ناظرین، بارباروسا شروع میں اپنی کشتی میں مسلمان مہاجرین کی مدد کرتا تھا اور انہیں اسپین کی بحری فوجوں سے بچاتا، محفوظ مقامات تک پہنچاتا اور لے جاتا۔ اس کی بہادری اور مہارت کی وجہ سے اسے سمندروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ اٹلی اور فرانس سے لے کر جس بندرگاہ پر بھی جاتا، اس کا بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا جاتا تھا۔ 1503 میں جب وہ اپنی کشتی میں سفر کر رہا تھا تو عیسائی فوج نے نہ صرف اس پر حملہ کیا بلکہ اس کی کشتی بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ اس کے بعد 1505 میں جب اسپین اور پرتگالیوں نے شمالی افریقہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا تو بارباروسا نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر دشمن کے بحری جہازوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ 1516 میں جب بارباروسا اور اس کے بھائی ایروز نے جب الجیرس پر حملہ کیا تو ترکوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ مزید گہرا کر لیا۔ ترک حکومت نے بارباروسا کی مالی مدد کرتے ہوئے اسے بحیرہ روم کا سمندری گورنر اور اس کے بھائی کو الجیرس کا سمندری گورنر بنا دیا۔ خلافت عثمانیہ کے نئے آنے والے سلطان نے بارباروسا کو گورنر نامزد کیا۔ اس کے بعد بارباروسا نے تیونس کو فتح کیا۔ ناظرین، بارباروسا کی سب سے بڑی فتح جو تاریخ میں رقم کی گئی وہ 1538 میں وینس، جنیوا، اسپین، پرتگال، مالٹا اور پاپیل اتحاد میں لڑی گئی بڑی بحری جنگیں ہیں، جس میں بارباروسا نے دشمنوں کے 300 بحری جہازوں کو تباہ کیا تھا۔ اس کی اس فتح نے ترکوں پر بحیرہ روم کے مشرقی رستے کھول دیے۔ یہ بارباروسا کی بہادری کا نتیجہ ہی تھا کہ تیونس اور الجیرس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے۔ اسے اسپین کے ساتھ سخت نفرت تھی، کیونکہ اسپین نے پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسپین کی کوئی بھی کشتی یا جہاز اس سے محفوظ نہیں تھے۔ اس کی بہت ساری فتوحات کے باعث عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور 300 لاکھ سونے کے سکے جزیہ دینے کا معاہدہ کیا۔ پرنس چارلس نے سلطنت عثمانیہ کو زیر کرنے کی ترتیب سوچی اور اس نے بارباروسا کو اسپین کے کچھ علاقوں پر حکومت کرنے کی پیشکش کی، لیکن بارباروسا نے اس کو منع کر دیا اور سلطنت عثمانیہ کی لاج رکھی۔ وہ سمندری جہازوں کو بڑی آسانی سے ہائی جیک کر لیتا تھا۔ وہ سیاسی حالات کا حامل ایک ماہر جنگجو تھا جس نے یورپ کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ چارلس کو شکست دے کر سلطنت عثمانیہ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ایسے نیک اور عادل جنگجو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔